اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو DXP میڈیا چینل. ناظرین، آج ہم سکندر اعظم کی تاریخ کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پارٹ 1 میں ہم سکندر کی پیدائش، اس کے ماں باپ اور اس وقت کے حالات پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور سکندر کی تعلیم و تربیت کا ذکر بھی ہم پچھلے پارٹ میں کر چکے ہیں. اب ہم اس کی نوجوانی سے آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے. ناظرین، جب وہ جوانی میں داخل ہوا تو اس کے باپ نے اسے مقدونیہ کے انتظامی اور فوجی امور سکھانے کی طرف توجہ دی. جب فلپ نے ایک جنگی مہم پر بازنطینی امپائر کی طرف پیش قدمی کی تو سکندر کو اپنے پیچھے مقدونیہ کا ولی عہد مقرر کر گیا. سکندر نے باپ کی غیر موجودگی میں بہت اچھا کام کیا اور اس نے ایک بغاوت پر بھی قابو پایا. بعد میں وہ فلپ کی فوج میں کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے شامل ہو گیا. ناظرین، اسے بہادری اپنے باپ سے ملی تھی اور اس کی ذہنی تربیت میں لیونائڈس اور عقل مند دانا ارسطو کی تعلیمات کا بھرپور کردار تھا. چنانچہ اسے اپنے باپ کے سفیر کی حیثیت سے ایتھنز بھیج دیا گیا. سکندر جب 338 قبل مسیح میں ایتھنز شہر میں پہنچا، اس وقت شہر اپنے ثقافتی، تمدنی اور سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھا. امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور غریب تر ہو رہا تھا. ایتھنز کے لوگ جنگوں میں حصہ لینے کے بجائے کھیلوں میں حصہ لینے کو ترجیح دیتے تھے. سکندر پہاڑی ریاست مقدونیہ کا ایک کھرا نوجوان تھا. جب اس نے اس زمانے میں اتنا بڑا شہر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا. ایتھنز اس وقت مقدونیہ کے مقابلے میں بہت جدید شہر تھا. اس میں خوبصورت مندر اور خوبصورت سرکاری عمارتیں تھیں. ایتھنز کے باسیوں نے اسے خوش آمدید کہا. فلپ چونکہ یورپ اور ایشیا کے تمام یونانیوں کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط کنفیڈریشن بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ ایران کے مقابلے میں مضبوط ہو سکے. اس لیے اس نے تمام یونان کی ریاستوں میں اپنے سفیر بھیجے. سپارٹا کے علاوہ تمام ریاستوں نے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا. ناظرین، کچھ عرصہ کے بعد فلپ نے ایک اور شادی کی، جس کی وجہ سے اس نے سکندر کی ماں کو بھی ملکہ کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس نئی بیوی کو ملکہ بنا لیا، جس کی وجہ سے سکندر کی ماں اولمپیاس اور سکندر اپنے باپ سے ناراض ہو گئے. فلپ کی شادی کی تقریب میں باپ اور بیٹے میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور دونوں ماں بیٹا مقدونیہ چھوڑ کر چلے گئے. پھر جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اولمپیاس کو معلوم ہوا کہ فلپ کی نئی بیوی ایک بچے کو جنم دینے والی ہے تو وہ خوب چیخی چلائی، کیونکہ وہ اس خوف کا شکار تھی کہ اگر فلپ کی نئی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دے دیا تو تخت و تاراج کا وارث سکندر کے بجائے دوسرا بیٹا ہوگا. تاریخ دان پلوٹارچ لکھتا ہے کہ جب اولمپیاس کو علم ہوا کہ پوسانیا کا ایک نوجوان فلپ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اولمپیاس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے فلپ سے انتقام لینے کے لیے اکسایا. لہذا اس نوجوان نے بادشاہ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی اور پھر اسی پوسنیائی نوجوان نے ایک تقریب میں موقع پا کر فلپ کے پیٹ میں چھرا گونپ دیا. فلپ کے حفاظتی دستوں نے اس قاتل کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا. باپ کی موت کے وقت سکندر کی عمر 20 سال تھی اور وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ اسے بغیر کسی مشکل کے مقدونیہ کی بادشاہت مل گئی، ورنہ اس زمانے میں روایت تو یہی تھی کہ بادشاہ کی موت کے بعد تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں اور لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذرا سا بھی موقع ہوتا. سکندر ایک تو اپنے باپ کا اکلوتا تھا، دوسرا اس وقت مقدونیہ کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعوے دار بھی نہیں تھا. لیکن احتیاطاً سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کروا دیا جو کسی بھی طرح اسے نقصان پہنچا سکتے تھے. سکندر کی ایک اور خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے ارسطو جیسا استاد ملا تھا جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا تھا. اس کے علاوہ اس کے باپ نے
اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ارسطو اس کی ذہنی تربیت بھی کرتا رہا۔ حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں سکندر نے ایتھن سمیت دیگر ریاستوں کو جو اس کی باپ کی موت کے بعد بغاوت پر اتر آئی تھی دوبارہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے بغاوتوں کو کچل کر اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ 2 سال کے عرصے میں اس نے تمام بغاوتوں کو کچل کر پھر سے تمام ریاستوں کو متحد کر دیا۔ اپنے لشکر کو مضبوط کرنے کے بعد سکندر نے جب مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اسے ایک عظیم سلطنت اپنے سامنے دکھائی دی جو بحیرہ روم سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، جو کہ عظیم ایرانی سلطنت تھی۔ اور اس وقت ایران پر ڈیریس III یا دارا سوئم کی حکومت تھی۔ اس عظیم ایرانی سلطنت کا رقبہ لاکھوں میل تھا۔ اس میں دریا بھی تھے اور پہاڑ بھی، صحرا بھی تھے اور جھیلیں بھی۔ غرض یہاں وہ سب کچھ تھا جو کسی بھی علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی سلطنت پوری نہیں تو آدھی دنیا کی حیثیت ضرور رکھتی تھی۔ یہاں تقریباً ہر رنگ اور نسل کے لوگ آباد تھے۔ ایرانی سلطنت پر حملے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایرانی شہنشاہ دارا نے سکندر کے مخالفین کی خفیہ طریقے سے مدد شروع کر دی تھی۔ دراصل ایرانی فوج میں ایک بڑی تعداد ایسے یونانیوں کی بھی تھی جو مقدونیہ کے خلاف رہے تھے۔ ناظرین، 334 قبل مسیح میں سکندر اپنے 35,000 کے لشکر کے ساتھ مقدونیہ سے نکلا اور اسے دوبارہ مقدونیہ واپس آنا نصیب نہ ہوا۔ اپنے اسی قلیل سے لشکر کے ساتھ اس نے مصر اور ایران کی عظیم سلطنتوں کو تہس نہس کیا، پھر وہ ہندوستان جا پہنچا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سکندر کے بادشاہ بننے اور تمام بغاوتوں کو کچل کر اس کے ایران پر حملے کی تیاری تک کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اگلے پارٹ 3 یعنی آخری پارٹ میں اس کی تمام جنگی مہمات اور 2 عظیم بادشاہوں کی شکست کے بعد سکندر کی واپسی اور اس کی موت تک کے تاریخی واقعات بیان کریں گے۔ سکندر اعظم کی تاریخ پر مشتمل آخری پارٹ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔